على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اگر وہ صحت مند ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے اور اس کی تربیت ہو جائے تو صلح الجسد کلو، سارے جسم کی اصلاح اور سارے جسم کے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس دل خراب ہو جائے اور اس کی اصلاح اور اس کا تزکیہ اور اس کی پاکیزگی نہ ہو تو سارے جسم خراب ہو جائے گا، سارے جسم کے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، الا وہی القلب، جسم میں وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، جہاں کے خیالات اور جہاں کے وسوسے اور جہاں کے جذبات اور جہاں کے ارادے اگر پاکیزہ ہو جائیں تو اعضاء اور جوارح کے اعمال درست ہو جائیں، اور اگر وہ خیالات اور وہ جذبات اور وہ سوچ اور فکر اس میں بگاڑ اور فساد آ جائے تو اعضاء اور جوارح کے سارے اعمال خراب ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں کی زندگی سنوارنے تشریف لائے اور لوگوں کی زندگی کی تعمیر کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے انگلی انسانوں کے دل پہ رکھی کہ صلاح اور بگاڑ کی اصل جگہ یہ دل ہے۔ جب اللہ کے یہ پاکیزہ ہستیاں اور مقبول ہستیاں جنہیں اللہ نے انسانوں کی صلاح اور فلاح کے لیے بھیجا تھا، جب انہوں نے چاہا کہ انسانوں کی بھلائی ہو جائے اور وہ ایک اچھی زندگی گزاریں، کامیابی والی، فلاح والی، تو انہوں نے اپنی محنت کا آغاز انسانوں کے دل سے کیا، یہ دل ٹھیک ہو جائے کہ ہر خیر کی اور ہر بھلائی کی بنیاد دل سے اٹھتی ہے، اور ہر فساد اور بگاڑ کی اصل بھی یہ دل ہے۔ یہ دل صحت مند ہو جائے، اس کے جذبات پاکیزہ ہو جائیں، اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، اس کی سوچ پاکیزہ ہو جائے، دل ٹھیک ہو جائے، اللہ کریم کے ہاں بھی کل قیمت اسی دل کی بنیاد پر لگے گی۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال کی قیمت لگے گی نہ اولاد کی قیمت لگے گی، نجات کی سیرت ہوگی تو اسی دل کی وجہ سے ہو۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جو صحت مند دل لے کے آیا، پاکیزہ دل لے کے آیا۔ تو یہ اصل ہے، اور زندگی کی راحت ہو یا زندگی کی تکلیف ہو، زندگی کی بے چینی ہو یا زندگی کا اطمینان ہو، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اگر دل میں اطمینان ہے، جسم میں تکلیف ہوتی بھی رہے تو وہ راحت سے رہے گا، وہ راحت سے رہے گا۔ دل میں اطمینان ہو
اور جسم میں تکلیف ہو بھی تب بھی وہ اطمینان سے. جیسے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس تکلیف میں نفع بہت ہے، اب جسم اس میں تکلیف اٹھا رہا لیکن دل میں اطمینان ہے نا، تو یہ مطمئن ہے، یہ مطمئن ہے. روز دفتر جا رہا، روز فیکٹری جا رہا، روز دکان جا رہا، روز کارخانے جا رہا، روز یہ مشقت اٹھا رہا، لیکن دل میں اطمینان ہے. اگرچہ جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، روزانہ کا سفر، اور اگر اسے کہہ دے کہ میاں اس روز کی تکلیف سے جان چھڑا لو، گھر میں بیٹھ جاؤ، تو یہ تکلیف اٹھانا اسے برداشت ہے، اس لیے کہ اس تکلیف میں دل مطمئن. تو اصل دل ہے، اور دل میں بے چینی ہے اور بظاہر جسم راحت میں ہے تو وہ بے چین رہے گا. جسم تو اے سی میں ہے، گدے میں ہے، پلنگ پہ ہے، خوبصورت کمرے میں ہے، راحت و آرام کے نقشوں میں ہے، دل بے چین ہے. کیا کہا جائے گا؟ رات بھر بے چین رہا، نیند نہیں آئی، گولیاں کھانی پڑی. تو اصل دل ہے نا. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے فقیر وہ نہیں ہے جس کا پیسہ نہیں ہے، اصل فقر دل کا فقر ہے. اس لیے کہ اگر اندر آدمی کا محتاج ہے تو بڑی سے بڑی دولت بھی اس کا فقر ختم نہیں کر سکتی، اور اس کے فقر کی تکلیف نہیں ختم ہو سکتی. اور اگر یہاں فقر نہیں ہے، غنا ہے، پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اصل غنا تو دل کا غنا ہوتا ہے. اگر یہاں اندر غنی ہے تو زندگی کی نقشے چھوٹے موٹے بھی ہوں تو اسے تکلیف میں نہیں ڈالتے اور اسے پریشان نہیں کرتے، اسے پریشان نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا دل غنی ہے. تو ساری زندگی کی خوبصورتی اس دل سے ہے. اور ساری زندگی کی بے چینی اور بے سکونی اور فساد بھی اس دل سے ہے. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ ٹھیک ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سب ٹھیک ہو جائے گا. جسمانی موت بھی ہوتی ہے، روح نکل جائے، روحانی موت بھی ہوتی ہے، دل مر جائے. اومن کان میتا فاحییناہ، یہ پہلے مردہ تھے، حالانکہ وہ جسمانی لحاظ سے نہیں مردہ تھے، قرآن کہتا ہے یہ مردہ تھے، ان کے جسم میں روح موجود تھی لیکن ان کے دل مردہ تھے. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کا نور دے دیا، زندگی آ گئی. تو روحانی موت تھی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. کون اپنی اولاد کو قتل کرتا؟ تو ایک ہوتی ہے اپنی اولاد کو جسمانی قتل کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنی اولاد کو روحانی قتل کر دینا. روحانی قتل اس طرح ہوتا ہے
کہ انہیں ایسے بے دینی کے ماحول میں بھیج دیا ان کی معاش کے لیے کہ ان کے دل مردہ ہو گئے. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم، انہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، انہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں. تم اس معاش کے لیے اتنا بڑا گھاٹا کر رہے ہو کہ تمہاری اولادیں روحانی زندگی سے محروم ہو رہی ہیں. ان کے دل مردہ ہو گئے، ان کے دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے خالی، ان کے دل آخرت کی فکر سے خالی. روحانی موت. تو جسمانی موت تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ایک روحانی زندگی ہو اور جسمانی موت آ جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں. روحانی اور ایمانی زندگی ہو اور جسمانی موت آ جائے کوئی گھاٹا نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں. اور جسمانی زندگی ہو اور روحانی موت ہو، بد نصیب آدمی، بدقسمت ہے، گھاٹا ہی گھاٹا. روحانی اور ایمانی زندگی ہو، جسمانی زندگی چلی جائے کوئی گھاٹا نہیں ہے. چھوٹے گھر سے بڑے گھر چلا گیا، کچی سوسائٹی سے بڑی سوسائٹی میں چلا گیا، عارضی گھر سے اپنے گھر چلا گیا، کون سا گھاٹا ہے؟ ایمانی روحانی زندگی کے ساتھ جسم کی موت کوئی گھاٹا نہیں، اور جسمانی زندگی کے ساتھ روحانی موت بد نصیبی ہے، بدقسمت ہے. تو روحانی اور ایمانی زندگی کی صحت جسمانی صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے. روحانی اور ایمانی زندگی کی حفاظت جسمانی زندگی کی حفاظت سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس زندگی کی حفاظت اور صحت کے لیے بھیجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ضروری زندگی کے لیے جس کی صحت جسمانی صحت سے زیادہ ضروری، جس زندگی کی جسمانی زندگی سے زیادہ ضروری، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کے معالج بن کے آیا کرتے تھے، اس کی دوا لے کے آیا کرتے تھے، اس کی صحت کا سامان لے کے آیا کرتے تھے. کہ یہ صحت جسم صحت مند ہو جائے، اس کے خیالات درست ہو جائیں، اس کے جذبات درست ہو جائیں. اس لیے کہ جب دل بدلتا ہے تو انسان بدل جاتا، اس کی زندگی ہی بدل جاتی. پھر اس کا دیکھنا ہی بدل جاتا ہے، پھر اس کا سننا اور بولنا ہی بدل جاتا ہے. پھر اس کا مقصد زندگی ہی بدل جاتا ہے. قسم خدا کی پھر اس کی دن رات ہی بدل جاتی، پھر اس کی زندگی کی ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں. پھر کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت،
اچھائی اور برائی، اس کے پیمانے، اس کے معیارات ہی بدل جاتے ہیں۔ دل بدل جائے تو عزت اور ذلت کے معیارات بدل جاتے ہیں، کامیابی ناکامی کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ دل بدلے نا، ورنہ تو دولت، شہرت، اسٹیٹس، اس میں زندگی کا مزے، پھر تو کامیابی کا معیار یہی ہے، دولت، شہرت، اسٹیٹس اور اس میں مزے۔ پھر تو آدمی کے ہاں کامیابی کا معیار یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اس دل کو ایمان کا نور دے دے، سبحان اللہ، پھر کامیابی کا معیار ایمان ہے، آخرت ہے، تقوی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، پھر پیمانے بدل جایا کرتے ہیں، پھر دیکھنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ کس پہ رش کر رہا تھا، کس کو یہ خوش نصیب سمجھ رہا تھا، کس پہ رش کر رہا تھا، کس کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا؟ جس کے پاس یہی مادی نقشے۔ لیکن جب دل بدلتا ہے تو پھر دیکھنا ہی بدل جاتا ہے، پھر دیکھنا ہی بدل جاتا ہے۔ تو اسی دل کا ایک بڑا عمل ہے، اسی دل کا ایک بڑا عمل ہے، انہو کان عبدا شکورا۔ جن کے دل صحت مند ہوتے ہیں، جن کے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور جن کا دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، ان کے دل کا ایک بڑا عمل ہے، وہ شکر گزار ہوتے، شکر گزار ہوتے۔ جب آدمی دل سے شکر کرتا ہے تو زبان بھی شکر کرنے لگتی، جب آدمی دل سے شکر کرتا ہے تو اس کے اعضاء اور جوارح بھی شکر گزار ہو جاتے کہ پھر اس نعمت میں وہ کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو شکر دل کا عمل ہے، اور یہ شکر نہ ہو، نہ شکری ہو دل میں، یقین جانے اسی دل میں ہر وقت یہ تکلیف میں رہتا ہے، اس کا دل ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے، ہر وقت غم میں رہتا ہے۔ اگر یہ اس دل میں شکر نہ ہو، یہ ہر وقت تکلیف اور غم میں رہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم دنیا میں رہو گے تو کچھ لوگ تمہیں مال و جمال میں اچھی بھی تم سے آگے بڑھی ہوئی نظر آئیں گے۔ دنیا میں رہو گے، کچھ لوگ تمہیں دنیا میں مال و دولت اور حسن و جمال میں تم سے بڑے ہوئے بھی نظر آئیں گے، تو یہ چیز تمہیں غم میں ڈالے گی، یہ چیز تمہارے دل میں تکلیف دے گی، تکلیف دے گی۔ فوراً ان پہ نظر ڈالو جو تم سے کمتر ہیں، کہ تاکہ تمہارا دل اس تکلیف سے محفوظ ہو جائے، اس غم سے محفوظ ہو جائے، اس غم اور تکلیف سے محفوظ ہو جائے، اور تمہارے دل میں شکر اٹھے کہ اللہ تو نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ ایک آدمی کو پاگل خانے لے جایا گیا تو وہاں مختلف قسم کے پاگل تھے جن کی عقل خراب تھی۔ ایک جگہ دیکھا تو اسے
ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس کمرے میں ہر طرف فوم لگی ہوئی ہے. فرمایا اس کے عقل میں ایک نقص ہے کہ یہ دیوار برداشت نہیں کرتا، اس سے اپنا سر مارتا. اس سے اپنا سر مارتا، اس لیے اس کا کمرہ ایسے بنایا. دوسرے کے پاس لے گئے تو اس کی عقل خراب تھی، کہا یہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے اس کو کئی سال گزر گئے ہیں اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز توڑ دیتا ہے. کچھ آگے لے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے الیاذ باللہ الف جسم سے جسم بلباس، بالکل ننگا. کہا یہ اپنی جسم پہ کپڑا برداشت نہیں کرتا، جو دیں اسے اپنے دانتوں سے چبا کے اندر نگل لیتا ہے، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. مختلف پاگل خانے، پاگلوں کی مختلف شکلیں تھیں، اور اس نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے. پھر اس نے بتایا ہمارے ہاں فلاں انجینئر بھی آیا اور ایک بہت بڑا مالدار بھی ہے، اور فلاں. تو اگر دولت ہو اور صحت بھی ہو، عقل چلی جائے، اگر عقل ہو اور دولت بھی ہو اور صحت چلی جائے، عقل بھی ہو دولت بھی ہو صحت نہ رہے، اور میرے عزیزو اگر صحت ہو دولت ہو، کچھ مال تھوڑا کم بھی ہو جائے تو کیا عقل کی نعمت کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ کیا صحت کی دولت کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ دولت ہے، صحت ہے، عقل نہیں ہے، ساری زندگی در بدر. اور عقل بھی ہے اور دولت کی بھی کوئی حد نہیں، صحت نہیں ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. اور اللہ نے اگر عقل دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، کچھ معاشی لحاظ سے اونچ نیچ ہے بھی، تو بتائیے ان نعمتوں کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس دل میں اشکر نہیں. یہ اپنے موبائل کے اسکرین پہ اور اس ظاہری نقشوں میں ایسی زندگیاں دیکھتا ہے جو ہر وقت اسے غم میں ڈال دیتی ہیں. یہ موبائل کے اسکرین پہ اور ظاہری نقشوں میں ایسی زندگیاں دیکھ رہا ہے کہ یہ شہرت اور یہ دولت اور یہ ان کے مزے جو اس کی زندگی کو تکلیف دے رہے ہیں. اس کا دل ایک غم میں ہے اور اس غم سے اس کی نیندیں گئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ بیمار دل ہے، اور بیمار دل میں بیماری آئے گی، تکلیف، غم، دکھ. صحت مند دل ہے، شکر کے جذبات، شکر کے جذبات. جب یہ شکر کے جذبات دل سے اٹھیں گے تو دیکھنا بدل جائے گا، دیکھنا بدل جائے گا.
پھر جس کو بھی دیکھے گا کہے گا اللہ کا کرم ہے، اللہ نے بہت دے رکھا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ اور بھائی عقل بھی ہو، دولت بھی ہو، عقل بھی ہو، دولت بھی ہو، صحت بھی ہو، ایمان کی زندگی نہ ہو، عقل بھی تھوڑی کم ہے، معاش بھی کم ہے، صحت بھی نہیں ہے، جینا مرنا اسلام پہ ہے قسم خدا کی، پھر بھی خوش نصیب ہے، اس لیے کہ یہ دولت ایسی ہے جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ دولت ایسی ہے جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ جیا مسلمانی پر، مرا مسلمانی پر۔ توفنی مسلمہ، اللہ کے نیک بندے کہا کرتے تھے اللہ اسلام پہ خاتمہ ہو۔ لیکن جب یہ دل بیمار ہو، اس کا تزکیہ نہ ہو، اس کی اصلاح نہ ہو، تو پھر یہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے اور غم میں رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے۔ تو اس دل کا ایک بہت بڑا عمل ہے شکر کے جذبات، شکر کے جذبات۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں آیا انہو کان عبدا شکورا، بڑے شکر گزار بندہ ہے میرا، بڑا شکر گزار ہے، شکر ہے ہر وقت۔ یہ صحت مند دل کی درستگی کی علامت ہے۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں زندگی بھر کا نچوڑ بتاؤں، حضرت فرمایا کرتے تھے زندگی بھر کا نچوڑ بتاؤں، اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں لیا کرو، بڑی عمر کے لوگوں کا ادب کیا کرو، اور ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے زندگی بھر کا نچوڑ بتاؤں، اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں لیا کرو، بڑی عمر کے لوگوں کا احترام ادب کیا کرو، اور اللہ کی ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ بزرگی ہے، ولایت مل جائے گی، شکر ادا کیا کرو۔ ناشکری اس دل کا روگ ہے، اس دل کی بیماری ہے جو اسے بے چین کر دیتی ہے، جو اسے بے سکون کر دیتی ہے، جو اسے تکلیف میں رکھتی ہے، جو اسے غم میں رکھتی ہے۔ یہ دل کا روگ ہے، دل کی بیماری ہے ناشکری۔ اور یہ اس وقت بیماری اور بڑھتی ہے جب یہ ہمیشہ اپنے سے بالاتر کو دیکھتا ہے، جب ہمیشہ یہ اپنے سے بالاتر کو دیکھتا ہے اور تکلیف آتی ہے۔ اور یہ زندگی کا نقشہ ہی آج ایسا بنایا ہے کہ ہر آدمی آگے والے کو دیکھ رہا ہے۔ کسی تقریب میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، کسی محفل میں جائیں، کسی تعلیمی ادارے میں جائیں، چونکہ یہ دل بیمار ہے تو دیکھنا ہی ایسا ہوتا ہے، آگے والا ہی نظر آتا ہے۔ وہ تو نظر ہی نہ رہی نا جو پیارے نبی نے بتائی ہے کہ ایسوں کو بھی تو دیکھو کہ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، کتنے ہیں جو عقل سے محروم ہیں، صحت دے رکھی ہے، اس دولت کی کوئی قیمت ہے؟
اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان اور دین کا ماحول سمجھ دے رکھی ہے، کیا معمولی دولت ہے؟ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کہہ رہا میری ساری مہم اس پر ہے کہ یہ انسان شکر گزار نہ رہے، میری ساری محنت اس کے گرد گھومتی ہے، میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میری ساری محنت اس پہ ہے کہ یہ شکر گزار نہ رہے۔ بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں اثرات ہیں، میں کہتا ہوں ہاں اثرات ہیں، لیکن وہ اثرات شیطان کے ہیں، اس لیے کہ شیطان کے اثرات کی علامت یہ ہے کہ زندگی میں شکر نہ ہو۔ شیطانی اثرات کی علامت یہ ہے کہ زندگی میں شکر نہ ہو، اور یہ کوئی تجربہ نہیں بتا رہا، یہ کوئی میں اندازے میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی وحی ہے کہ جب زندگیوں پہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان زندگیوں میں شکر نہیں ہوتا، جب گھروں میں شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان گھروں میں شکر نہیں رہتا۔ وہ ہر وقت نہ شکری کے کلمات، نہ شکری کی باتیں ہیں، اور دل اس نہ شکری کی وجہ سے تکلیف میں ہے، غم میں ہے، بلا ہے بلا، مرض ہے مرض، بڑا روگ ہے جو ساری زندگی کا لطف اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے شیطان کہہ رہا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شکر گزار نہیں رہیں گے، جب میرے اثرات ان پہ پڑیں گے شکر نہیں رہے گا۔ یہ دل کی بہت بڑی عبادت ہے کہ اس دل میں ہر وقت شکر کے جذبات ہوں، اس دل میں ہر وقت شکر کے جذبات ہوں۔ یقین جانیے ایسا آدمی ہر وقت اندر سے خوش رہے گا، جس کے دل شکر گزار ہو نا وہ ہر وقت دل سے خوش رہے گا۔ اس لیے کہ جب شکر کر رہا ہے اور شکر میں یہ کہہ رہا ہے اس کا دل کہ اے اللہ آپ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، میری نالائقیاں لیکن آپ کی نوازشات انگنت ہیں، جب دل یہ کہہ رہا ہے تو بتائیے یہ دل کتنا خوش ہوگا، اور یہ دل کتنا مطمئن ہوگا، اور اس میں کتنا سرور ہوگا۔ شکر کے جذبات، اور اللہ کریم کہہ رہے یہ اتنی عظیم الشان نیکی ہے، اتنی عظیم النشان نیکی ہے کہ شکر کرنے والے کو میں عذاب نہیں دیتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، شکر کرنے والے کو میں عذاب نہیں دیتا۔ اور چونکہ ناشکری ہر برائی کی جڑ ہے تو فرمایا ان عذابی لشدید وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے میری پکڑ بھی بڑی سخت۔ بس اوقات ناشکری کرتے کرتے آدمی، اللہ حفاظت فرمائے، ناشکری کرتے کرتے آدمی اللہ کی شان میں شکوے شکایت کرنے لگتا۔ اللہ کے حق میں
بے ادبی کرنے لگتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بڑی بلا ہے ناشکری، اور شکر بہت بڑی عبادت ہے کہ ہر وقت شکر کے جذبات ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان جذبات کو بڑھانے کا اور شکر پہ آنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، شکر کے جذبات پیدا ہوں، شکر کے جذبات پیدا ہوں۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، عقل کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر ایمان ان ساری نعمتوں سے بھی بڑھ کر۔ اب کسی آدمی کو اتنے بڑے خزانے مل جائیں، کہاں اسے لائق ہے کہ وہ ناشکری کرے؟ لیکن ان نعمتوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ شیطان وہیں نظر رکھتا ہے، وہیں نظر دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسے محروم کرنا چاہتا ہے، غم میں رکھنا چاہتا ہے، تکلیف میں رہنا چاہتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ناشکری سے نعمتوں کی بندش ہو جاتی ہے، یا تو دو مل رہی ہوتی ہیں، ایک ملتی ہے، یا ملتی تو دو ہیں لیکن ان دونوں کے اندر برکت نہیں ہوتی، یہ ان کا چوکیدار ہوتا ہے، ان نعمتوں کا لطف نہیں ملتا، یوں کمی آتی ناشکری سے۔ تو ناشکری سے نعمتوں کی بندش ہوتی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتوں سے شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کا بھی کریم کا بھی ارشاد ہے، جتنا شکر کرو گے اتنی نعمتیں بڑھیں، گنتی میں بڑھ جائیں گی یا اس کی کیفیت اور اس کے مزے اور اس کے برکت میں بڑھ جائیں گی، لطف بڑھ جائے گا۔ اور عبادت بھی اتنے مزے کی ہے کہ آپ لیٹے لیٹے بھی شکر کے جذبات اپنے اندر تازہ کریں تو آپ کا وہ لیٹنا بھی مزے کا ہو جائے۔ سفر کرتے کرتے یہ جذبات اپنے اندر تازہ کریں، سفر مزیدار ہو جائے گا۔ نہ اس کے لیے طہارت شرط ہے، نہ کوئی جگہ شرط ہے، نہ وقت شرط ہے، نہ کوئی خاص حیت شرط ہے، کسی حال میں بھی عبادت ہو سکتی ہے اور اس عبادت کا لطف لے سکتے ہیں۔ دل بہت دکھی ہے، غم میں ہے، تکلیف میں ہے، اب یقین جانیے یہ نسخہ استعمال کیجئے، آپ کا دل ہی بدل جائے گا۔ اس لیے کہ جب دل بدلتا ہے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے، رات دن بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، دیکھنا بدل جاتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں، کامیابی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، اگر اس دل میں شکر آ جائے تو۔ شکر کی کیفیت، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا، کرم کر رکھا، اور شک کیا ہے اس میں؟ تو شک ہی نہیں ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے پہ آؤ، ذرات بھی گن لو، درخت کے پتے بھی شمار کر لو، سمندر اور دریا کے قطرے بھی گن لو، آسمان نما چھت کے ستارے سیارے بھی شمار کر لو،
نعمتیں نہیں شمار کر سکتے، نعمتیں نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نظر نصیب فرما دے۔ ایک سخت بیمار ہاتھ لگائیں جسم پہ تو تپش محسوس ہو، آنے والے نے تعزیت کی تو بے اختیار زبان سے نکلا الحمدللہ، کہا الحمدللہ، کہاں جس سے کھا رہا ہوں وہ بھی اللہ نے سلامت رکھی ہے، اور جو فضلہ جسم سے نکلتا ہے اللہ نے وہ بھی سلامت رکھا۔ تو اس تکلیف کے اندر بھی دل میں تکلیف نہیں ہے، اس مصیبت میں بھی دل تکلیف میں نہیں ہے، اس شدت کے اندر بھی دل میں درد نہیں ہے، اس لیے کہ دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دے بھی تو رکھی ہے، جو دی ہوئی ہیں وہ لی جانے والے سے زیادہ ہے، جو دی ہوئی ہیں جو لی ہیں اس سے زیادہ ہیں، تو نظر ادھر جاتی ہے۔ جب یہ دل صحت مند ہو تو دیکھنا بدل جاتا ہے، سوچنا بدل جاتا ہے، دیکھنا سوچنا بدل جاتا ہے، پھر نظر یوں ہو جاتی ہے کہ اللہ نے دے بھی تو بہت رکھا ہے۔ کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو اس نے دے رکھی ہیں، شکر کیا کرو میرے عزیزو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ شکر کے کلمات دیے ہیں، دسترخوان پہ نعمتیں ہیں استعمال کی ہیں، کہنے لگا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تعالیٰ شکر، کھلایا، ورنہ ساری نعمتیں ہوتی آدمی نہیں کھا سکتا، گلے سے اترتا نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیا ہوا؟ گلے کا کینسر ہے، کچھ نہیں کھا سکتا۔ کیا ہوا بھائی؟ معدے میں آنتوں میں کینسر ہو گیا، نہیں کھا سکتا۔ شکر کیا کرے نا، شکر کریں گے یہ نعمتیں سلامت رہیں گی، شکر کریں گے یہ نعمتیں سلامت رہیں گی، ان نعمتوں کا لطف اور بڑھے گا۔ شکر کیا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا، شکر کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانی میں اور ترقی عطا فرما، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانی پہ استقامت نصیب فرما، تاکہ اللہ کریم خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا جو نعمت اسلام اور ایمان پر ہر وقت شکر کرتا ہے یہ حسن خاتمہ کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ جو اپنی مسلمانی اور ایمان کی دولت پہ ہر وقت شکر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرماتا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا۔ شکر کیا کرے، اکیلے بیٹھے ہیں شکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں شکر کر رہے ہیں، یقین جانیے زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ جتنی آج ہمارے زندگیوں میں نعمتیں ہیں نا اور گھروں میں نعمتیں ہیں پہلے نہیں ہوتی، لیکن یقین جانیں جتنی آج زندگی کا لطف جا رہا ہے اور زندگی کے لطف سے آج محروم ہیں، اور جتنے آج طبیعتوں میں بے چینی اور بے سکونی ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اگر اس کی اصل بتا دیں تو اصل یہی ہے کہ پہلے شکر بہت تھا، آج ناشکری بہت ہے۔ پہلے شکر بہت تھا، آج ناشکری بہت ہے۔ بیوی شوہر کی شکر گزار نہیں ہے، ناشکری ہے، اور شوہر بیوی کا قدردان نہیں ہے، اولادیں ماں باپ کی شکر گزار نہیں ہے،
یہ اللہ کا بندہ ہو کر اپنے مولا کا شکر گزار نہیں ہے. ہر طرف نہ شکری ہے، شکوے تو ہیں، شکر نہیں ہے. بندہ بندہ کا نہ شکرا، بندہ بندے کے ساتھ احسان فراموشی، اور اس محسن حقیقی کی نہ شکری اور احسان فراموشی. اور اس کی سزا ہے، اس کی سزا ہے کہ اتنی ڈھیر ساری نعمتیں ہیں لیکن آج ان نعمتوں میں زندگی کا لطف نہیں ہے. اس کی سزا ہے، اس ناشکری کی سزا ہے کہ ہر وقت دل تکلیف میں ہے، ہر وقت دل غم میں ہے. غم ہے کہ ہر آدمی اپنے سے بالاتر کو دیکھ رہا. تو میرے عزیزو، اس دل کا ایک بڑا عمل ہے کہ یہ دل شکر کرنے والا، اس کے اندر شکر کے خیالات ہوں. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجویز اور اس تدبیر یہ بتائی کہ ہمیشہ اپنے کمتر کو دیکھو، اور فرمایا ہاں نیکیوں میں اپنے سے بالاتر کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر نیکیوں کا حرص پیدا ہو. لیکن بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے. ہم نیکیوں میں اپنے سے کمتر دیکھ کر بڑے مطمئن، اور دنیا میں اپنے سے بالاتر دیکھ کر حرص کی ہوس کی آگ میں جل رہے، بے چینی اور ناشکری کی آگ میں جل رہے. یعنی اللہ کے نبی کے نسخے کا استعمال بالکل خلاف. میرا نبی فرمایا کرتے تھے نیکیوں میں اپنے بالاتر کو دیکھو تاکہ تم اپنی دینداری پر مطمئن نہ ہو. اپنے سے بالاتر کو دیکھو، اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، شکر کی عبادت نصیب ہو، شکر کی توفیق نصیب ہوگی. اس لیے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ مطلوب ہے، اور دنیا میں ایک دوسرے سے قناعت میں رہنا، دنیا میں قناعت کی زندگی یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو شکر والی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی شکر والا ماحول نصیب فرمائے. میرے نبی فرمایا کرتے تھے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر نہیں کرے گا وہ خالق اور مالک کا کیا شکر کرے؟ اس لیے کہ وہ ذات تو نظروں سے اوجھل ہے نا، اور جو اس کے سامنے اس پہ احسانات کر رہے ہیں، جب یہ ان کا شکر گزار نہیں تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی، اپنے ساتھ رہنے والوں میں بھی شکر کے جذبات نصیب فرمائے، اور محسن حقیقی کا بھی دل سے شکر گزار نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اس کی عطا کردہ نعمتوں میں اپنی فرما برداری نصیب فرمائے، ہمیشہ اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری نصیب فرمائے. اس کا انعام اس دنیا میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے. اس کا انعام اس دنیا میں یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ خوش اور مطمئن اور غنی رہے گا. اس کا انعام اس دنیا میں یہ ہے کہ جب یہ روحانی اور مادی نعمتوں کا شکر کرے گا تو مادی نعمتیں محفوظ رہیں گی، حسن خاتمہ نصیب ہوگا، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی ہمیشہ شکر گزاری عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم بارك لي في الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت یا ارحم الراحمین ہم سبھی کو شکر والی زندگی نصیب فرما، شکر کرنے والا دل نصیب فرما، ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنی محبت اور تعلق والا دل نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی فرما برداری والا عطا فرما، ہماری روحانی جسمانی ہمیں صحت نصیب فرما، باطنی بیماریاں بھی دور فرما، جسمانی بیماریاں بھی دور فرما، روحانی بھی صحت نصیب فرما، جسمانی بھی صحت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیشہ روحانی جسمانی نعمتوں والی زندگی عطا فرما اور نعمتوں میں شکر گزاری، اپنی فرما برداری، احسان شناسی نصیب فرما۔ اے مولا کریم جوں جوں تیری نعمتوں میں اضافہ ہو، اپنے تعلق اور محبت میں اضافہ نصیب فرما۔ اے مولا جو جو دنیا کی خوشحالی میں اضافہ ہو، اپنی محبت اور فرما برداری میں ترقی نصیب فرما۔ اے مولا کریم جو جو زندگی میں آسانیاں ہوں، ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی بھی ترقی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی، تمام سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، گھروں میں محبتوں والی، سکون والی، اتفاق والی، باہمی اعتماد والی زندگی نصیب فرما۔ ہمیں اپنے گھروں کو گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ رکھنے کی ہمت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی غلطیوں پہ سچی ندامت نصیب فرما، ہمیں اپنے گناہوں پہ سچی شرمندگی اور پشیمانی نصیب فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم تقوی والی زندگی آسان فرما۔ اے مولا کریم اپنی فرما برداری کی زندگی پہ استقامت عطا فرما، ہمارے بچے بچیوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، انہیں نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما۔ اے مولا کریم انہیں بری صحبت سے اور برے ماحول سے محفوظ فرما، انہیں زندگی نیکوں کے ساتھ نصیب فرما، نیکی والی عطا فرما، اور بروں سے اور برائیوں سے ہمیشہ دوری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے جن گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جن گھروں میں جو بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، گھروں کو بدگمانیوں سے، ٹوٹ پھوٹ سے، ہر قسم کے بد اخلاقی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، عالم اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں جو اس ملک میں دین دشمن ہیں اور ملک دشمن ہیں ان کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما، جو مسلمانوں کو میں بے دینی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما، وطنیت، لسانیت، عصبیت کے نام پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اے مولا مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، بدعات سے، خرافات سے، ہر قسم کے ظاہری خفی شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں ہماری صلاحیتیں اس کے لیے قبول فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما،
پورے امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا